میرے گھر سے نہ تو میری والدہ ہے نہ میرے والد صاحب ہیں کہ کوئی آ کے میری سسرال والوں کو یہ پوچھے کہ بھائی تم اس چیز کو ایسے کیوں کر رہے ہو. بڑی پڑھی لکھی فیملیوں میں بھی اگر اس طرح کے نظریات رکھے جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ میاں بیوی دروازہ بند نہیں کھا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, ہم ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. میں آج انہیں انوائٹ کرتی ہوں, آپ بلائیں میرے پاس لے کر آئے, میں نے اجازت کیوں نہیں کھا سکتی. میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں, 2 مہینے میں میں نے نہ جانے کیا کچھ دیکھ لیا. ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کی بیس پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پاؤں جما رہی ہوتی ہے, جبکہ فرمان یہ ہے کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں تو محبت بڑھتی ہے. اور اگر محبت سے شوہر ایک نوالا اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو اس کا بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا. میری بات سنیں, آج کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے ایسے گھر موجود ہیں جہاں پر ساس سسر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور اگر بیوی کو میاں ہاتھ پکڑ کے یا ایسے بلا کے کمرے میں چلا گیا ہے, وہ کام سے تھکا ہوا آیا ہے اور اس نے نا اب بڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے یا اس کو اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے, وہ اگر کمرے میں لے گیا ہے تو فوراً کے فوراً ساس جو ہے آگ و گولا ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہاں جی, یہ کمرے میں اٹھ کے دونوں میاں بیوی چلے گئے, ان کو شرم نہیں ہے, ان کو غیرت نہیں ہے, ہم بیٹھے ہیں, ہمارے منہ پہ بیوی کو کمرے میں لے گیا. یہ کیا بات ہے؟ ماں باپ سے ڈر کا یہ عالم ہے کہ شوہر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو, دروازہ کھلا رکھو. نہ جانے کیسی کیسی باتیں جو ہیں وہ بیویوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ باتیں آپ نے ٹھیک کی ہیں. بہت سے لوگ رات کو کنڈی لگا کے سو نہیں سکتے. نہیں کنڈی لگا کے کسی نے اگر دروازہ کھٹکھٹا دیا, کسی نند نے, دیور نے, امی نے, تو دروازہ کھلنا ہونا چاہیے. وہ کیا کہیں گے اندر سے کمرہ لاک تھا, اندر سے کمرہ تو میاں بیوی اندر سے کمرہ لاک نہیں ہوگا تو کیا دروازے کھول کے دیواریں گرا کے سوئیں گے؟ آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں آج کی عورت کو کہ دروازہ بند کرنے تک کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دروازہ لاک کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اگر سو گئے ہیں تو آپ نے یہ بہت بڑا کوئی جو ہے وہ معاملہ خراب کر دیا ان کے لیے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی قائل بھی نہیں ہوں. یہ صحیح ہو رہا ہے آج بھی معاشرے میں حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ صحیح ہو رہی ہیں؟ بالکل صحیح نہیں ہو رہا, کیونکہ جو عورت آپ اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں, جو بہو بنا کے لے کے آئے ہیں, اس کو عزت دینا آپ کا فرض ہے. یہ نہیں کہ اس کے شوہر کے کان بھرے جا رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے بیویاں جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہیں کہ کبھی جو ہے وہ پاس بٹھا کے شوہر کے کان بھرے جا رہے ہوتے, تمہاری بیوی یوں کرتی ہے, تمہاری بیوی یہ لباس پہنتی ہے, تمہاری بیوی ایسے میک اپ کرتی ہے. اور تانا بھی مارنا ہوتا تو بولتے ہیں بیوی کی گود میں بیٹھ جاؤ, جاؤ جاؤ اس کی گود میں بیٹھ جاؤ. آپ جب شوہر کو یہ کہیں گے کہ تم جورو کے غلام ہو تو وہ شوہر جب وہ اپنے تکبر اور اپنی جو ہے وہ غرور میں آ کے بیوی پہ ظلم شروع کر دے گا, اور یہی آج کا شوہر جو ہے وہ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے گھر نہیں بس پا رہے. اچھا, مجھے آپ نے یہ پیغام بھی دینا ہے یہاں پر, میں آپ کو بھی ایڈ کرنا چاہوں. مجھے بتائیں, یہ جو مائیں ہوتی ہیں بیسیکلی جب اپنی بیٹی کو بیاتی ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے تو خواب بڑے بلند دیکھتی ہیں کہ میرا جو داماد ہے نا میری بیٹی کو ہر طریقے کی خوشیاں دے, میرے بیٹی کو ہر طریقے سے آسائشیں دے, ٹھیک ہے, مگر یہی برابری بہو پہ جب بات آتی ہے تو وہاں پر کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ بہو کو تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے کہ تمہیں شرم غیرت نہیں ہے, تم اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو, اس کے ساتھ جا رہی ہو, تم اس کے ساتھ کمرے میں گئی ہو. کیوں یہ تفاوت اس لیے آ رہا ہے نا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ریلیونس, جو اصل بات آج کرنے کی یہ تھی کہ آج کے دور میں حضرت بی بی شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کردار آج کی نسل کے لیے, آج کی بچیوں کے لیے, آج کی ماؤں کے لیے اور آج کی عورت کے لیے مشعل راہ کیسے ہے, کیونکہ ہم اس راستے سے ہٹ گئے جو اصل راستہ ہمیں دکھایا گیا. مگر 4 خوبیاں ابھی ہم بیان 4 خوبیاں ہوتی ہیں کسی گھر کو اچھا چلانے کے لیے, تاریخ بتاتی ہے. پہلی کیا چاہیے؟ پہلی چاہیے صداقت, کہ آپ سچی ہوں. گھر میں جو مائیں سچی ہوتی ہیں, سچ بولتی ہیں, ان کے گھر اچھے چلتے ہیں. نمبر 2 کیا چاہیے ہوتا ہے؟ شجاعت چاہیے ہوتی ہے, بہادری کے ساتھ فیس کرنا ہر چیز کو. تیسری کیا؟ سخاوت چاہیے ہوتی ہے, خاوند نے, بھائی نے, بہن نے کوئی چیز مانگی, سخاوت کرنا. چوتھی کیا چاہیے؟ عدل و انصاف چاہیے ہوتا ہے. یہ 4 خوبیاں جن کا اقبال نے بھی ذکر کیا, حدیث میں بھی آتا ہے. یہ چاروں ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ چاروں ہمیں اس گھرانے میں نظر آتی ہیں. جب تک آج کا بچہ, آج کی بچی, آج کی ماں, آج کی بیوی اپنا مشعل راہ اور اپنا ہیرو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کو نہیں بنائیں گے, یہ مسائل ہمیں فیس کرنے پڑیں گے جن کی آپ ذکر کرتے ہیں. نبیہ دیکھیں, ایک پلیٹ میں کھانا کھانا مشکل ہے میاں بیوی کا, خاندان والے سارے بیٹھے ایک پلیٹ میں. پاک ہو آج کے دور میں, عورت جتنا مرضی فالوور ہو, اسلام کی جتنی مرضی پرستار ہو, میں آپ کو یہ حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ کچھ گھرانے ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہو کے بھی جاہل ہیں اور جاہلوں سے بھی بدتر. آپ کھاتی ہیں ایک ہی پلیٹ میں کھاتی ہیں آپ؟ نہیں, میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتی. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے جو ہے وہ ساس سسر جو ہے وہ ادھر سے گزر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ایسے ہی پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. اور پھر جب مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا, آپ لوگوں کو میسج دے رہی ہیں کہ تم یہ کرو وہ کرو, تو خود آپ اپنے ہسبینڈ کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, آپ میسج بھی یہ دے رہی ہیں
और कर भी खुद भी नहीं रही। क्यों नहीं खाती? ये अपने सास ससुर की तो वजह जब से आप नहीं खाती करती हो ना। तो बाकी आवाम कैसे करेगी? तो इसलिए नहीं कर रही, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि जो मैं खुद फेस कर रही हूँ वही तो बता रही हूँ आपको, कि अगर हम जैसे लोगों को ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं तो एक आम औरत तो घर में बैठी हुई जो है वो बिल्कुल जो बेयारो मददगार है, उसका तो सुनने वाला कोई नहीं है। अब मेरे घर से ना तो मेरी वालिदा है ना मेरे वालिद साहब है कि कोई आके मेरी ससुराल वालों को ये पूछे